چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کی۔ علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 20 روز میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دیا۔ ہمارے پاس 10 روز تھے، اگر 20 دن میں الیکشن نہ کراتے تو الیکشن کمیشن ہماری سیاسی جماعت کو سیاست سے ہی باہر کر دیتا۔ انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج کرنے والے ہمارے ممبر ہی نہیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں بے قاعدگی کی نشاندہی نہیں کی۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ سیاسی جماعتوں میں بھی جمہوریت ہونی چاہیے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کا بنیادی سوال یہ ہے کہ ممبران کو انتخابات میں حصہ لینے کا موقع ملا یا نہیں۔ اعتراض کیا گیا کہ کچھ ممبران کو انٹرا پارٹی الیکشن میں شمولیت کا حق نہیں دیا گیا۔ اکبر ایس بابر کا موقف ہے کہ وہ ممبر ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ نے کہا الیکشن کمیشن نے قانونی و حقائق میں بدنیتی کی، آپ کو بدنیتی ثابت کرنی پڑے گی۔ الیکشن کمیشن نے اس وقت کارروائی شروع کی جب تحریک انصاف حکومت میں تھی۔ آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں الیکشن کمیشن اتنا خود مختار ہے کہ جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی اس وقت کارروائی شروع کی۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے اپنے گھر میں جمہوریت نہیں چاہیے لیکن باہر جمہوریت چاہیے۔ سیاست ہے ہی جمہوریت۔ آپ کو سیاست چاہیے لیکن جمہوریت نہیں چاہیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جب آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی میں بھی تو لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف نے تو اپنے ہی ممبران کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی۔ علی ظفر نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے ماضی میں تلوار کا نشان لیا گیا، پھر پی پارلیمنٹیرین بنی۔ چیف جسٹس نے کہا مسلم لیگ نون نے بھی ایسا ہی وقت دیکھا لیکن اس وقت حکومت میں کون تھا یہ بھی دیکھنا ہے۔ آج پی ٹی آئی کے مخالفین حکومت میں نہیں ہیں، عمومی طور پر اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اصل نام فوج ہے۔ جبکہ سماعت کے دوران چیف جسٹس اور پی ٹی آئی وکیل نیاز اللہ نیازی میں تلخ کلامی ہو گئی۔ چیف جسٹس پاکستان نے وکیل علی ظفر سے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں آپ کو یا حامد خان کو کیوں نامزد نہیں کیا گیا؟ سب نئے لوگ پی ٹی آئی میں آ گئے، پرانے لوگ کہاں گئے؟ جب ایک دم نئے چہرے آ گئے تو کیا یہ ہو سکتا ہے سیاسی طور پر جماعت کو ہتھیا لیا گیا ہو؟ نیاز اللہ نیازی نے چیف جسٹس سے کہا کہ یہ باتیں نہ کریں، نئے چہرے کیسے آئے؟ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں 3 سال تک آپ کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں۔ میرا بیٹا آپ کے پاس لا کلرک کا انٹرویو دینے آیا، آپ نے اس سے بھی پی ٹی آئی کے سوالات پوچھے۔ مجھے علم ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے علی ظفر سے کہا کیا ہم انہیں نوٹس جاری کریں؟ علی ظفر نے جواب دیا کہ میں معذرت چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہم تو سوال سمجھنے کے لیے پوچھتے ہیں، اگر ایسا رویہ رکھنا ہے تو ہم کیس ہی نہیں سنتے۔ براہ راست نشریات چل رہی ہیں، الزام لگایا گیا ہے نیاز اللہ نیازی کا بیٹا تو میرے پاس کبھی انٹرویو دینے کے لیے ہی نہیں آیا، پھر کیس کی سماعت میں مختصر وقفہ کر دیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے گزشتہ روز بھی نیاز اللہ نیازی کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو کوئی تمیز نہیں کہ سینئر وکلا کی موجودگی میں اجازت لے کر بات کرتے ہیں، آپ کی پارٹی کے وکیل موجود ہے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailyqom.com